بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفار سے موالات و محبت سبب ارتداد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست مت بنانا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کرنے کو منع فرمایا ہے، اور اس کے بعد فوراً یہ آیت نازل فرمائی، یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، جس میں مرتدین کا تذکرہ ہے، اور یہ دلیل ہے نہ موالات الیہود والنصارى تورث الارتداد، یعنی یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی ارتداد کا سبب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے پیش بندی اور روک تھام فرما دی کہ دیکھو میرے دشمنوں سے دوستی مت کرنا، ان سے معاملات جائز لیکن موالات حرام، یعنی اپنے قلب کو ان کے قلب سے قریب نہ کرنا، ورنہ ان کے قلب کا کفر تمہارے قلب میں آ جائے گا۔ جس تالاب میں مچھلی نہ ہو لیکن کسی مچھلی والے تالاب سے اس کا رابطہ ہو جائے تو ساری مچھلیاں اسے منتقل ہو جائیں گی۔ اسی طرح اگر یہود و نصارہ سے تم نے اپنا دل قریب کیا تو ان کے کفر کی مچھلیاں تمہارے دل کے تالاب میں آ جائیں گی، لہذا تم ان سے معاملات تو کر سکتے ہو لیکن ان کے ساتھ موالات یعنی محبت و دوستی حرام ہے۔ اور معاملات کیا ہیں؟ تجارتی لین دین، خرید و فروخت وغیرہ۔ آپ فرانس جا کر کافروں سے مال خرید سکتے ہیں لیکن دل میں ان کی محبت و اکرام نہ آنے پائے۔ ایسے نہ ہو کہ دلی اکرام کے ساتھ ان کو گڈ مارننگ اور سلام کر لو، ان کی عزت دل میں آئی تو کفر ہوا۔ من سلم الکافر تبجیلا لا شک فی کفرہ، اگر کسی نے کافر کو اکرام کے ساتھ سلام کر لیا تو وہ بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے دشمن کا اکرام کر رہا ہے۔ ہمارے حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک ہندو ڈاکی آتا تھا، اور جب سلام کرتا تھا کہ مولوی صاحب آداب عرض، تو حضرت فرماتے تھے آداب، اور میرے کان میں فرماتے تھے کہ میں یہ نیت کرتا ہوں کہ اور میرا پیر داب۔ فرمایا کہ اس لیے کرتا ہوں تاکہ کسی کافر کا اکرام لازم نہ آئے، غرض کافر کا اکرام دل میں نہ ہو اور تحقیر بھی نہ ہو، کیونکہ کافر کے کفر سے تو بغض واجب لیکن کافر کی تحقیر حرام ہے، کیونکہ معلوم نہیں کہ کس کا خاتمہ کیسا ہونے والا ہے۔ لہذا اگر کسی کافر کو دیکھو تو یہ پڑھ لیا کرو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اس میں آپ تحقیر سے بچ جائیں گے کیونکہ زبان و دل سے شکر نکل گیا، اور شکر اور کبر جمع نہیں ہو سکتے۔ عہد نبوت کے 3 مرتدین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 آدمی مرتد ہو گئے تھے۔ ان میں سے ایک یمن میں تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ جادوگر تھا اور شہر میں غالب ہو گیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عمال و زکوٰۃ وغیرہ کے مقرر تھے اس نے ان کا وہاں سے اخراج کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والی یمن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطلع فرما دیا کہ اس خبیث مرتد کو ہلاک کر دیا جائے، اور حضرت فیروز دیلمی کے ہاتھوں اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مسلمہ کذاب کا خط۔ اس کے بعد مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس خبیث نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، اور ذرا مضمون دیکھیے کہ کیسا خط لکھا۔ مضمون ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹا ہے۔ من مسلمۃ رسول اللہ، بسم اللہ وغیرہ کچھ نہیں۔ ظالم اصلی نبی تو تھا نہیں، بناوٹی تھا، تو اس کو کہاں سے آداب رسالت آتے؟ آداب رسالت تو اس کو آتے ہیں جو اللہ کا سچا رسول ہو۔ لہذا اس ظالم نے بسم اللہ شریف بھی نہیں لکھی۔ من مسلمۃ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مسلمہ رسول اللہ یعنی مسلمہ کذاب کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کو بھی رسول لکھ رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رسول مان رہا ہے۔ پھر لکھتا ہے سلام علیک اما بعد انی قد اشرکت فی الامر معک، آپ پر سلام ہو اور میں شریک ہوں آپ کے ساتھ آپ کی نبوت میں، یعنی آدھی نبوت میری آدھی آپ کی۔ وَإِنَّ لَنَا نِصْفَ الْأَرْضِ، اور میں عرب کی آدھی زمین کا مالک ہوں، وَلِقُرَيْشٍ نِصْفُ الْأَرْضِ، اور آدھی زمین قریش کی، یعنی آدھی زمین آپ لے لیں آدھی میں لے لوں، 50-50% تقسیم کر لیں۔ وَلَكِنَّ قُرَيْشًا قَوْمٌ يَعْتَدُونَ، لیکن قریش ظالم ہے، میرا حصہ نہیں لگا رہے۔ مسلمہ کذاب نے اپنا خط 2 قاصدوں کے ہاتھ بھیجا تھا جنہوں نے یہ خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ فحین قرأ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتابہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمہ کذاب کا مکتوب پڑھا تو فرمایا فما تقولان انتما، اے دونوں قاصدوں تمہارا کیا عقیدہ مسلمہ کے بارے میں؟ قالا نقول کما قالا، کہا کہ اس نے جو دعویٰ کیا ہم بھی اس کو مانتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما واللہ لولا ان الرسل لا تقتل لضربت اعناقکما،
خدا کی قسم اگر بین الاقوامی قانون نہ ہوتا کہ قاصدوں اور سفیروں کو قتل نہ کیا جائے تو ہم تمہاری گردن اڑا دیتے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے مبارک مسیلمہ کذاب کے نام۔ ثم کتب الیہ، پھر سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسیلمہ کذاب کو خط لکھا، اور کیسے لکھا دیکھیے، اصلی نبی کا خط۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنیے اصلی نبی کا کلام، سبحان اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، میں محمد الرسول اللہ، یہ خط جا رہا ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے الی مسیلمہ الکذاب، مسیلمہ کی طرف جو انتہائی جھوٹا ہے۔ السلام علی من اتبع الہدی، میرا سلام کسی کافر کو نہیں پہنچ سکتا، میرا سلام مشروط ہے جو اللہ کی ہدایت کو قبول کرے اس کو میرا سلام ہے، اور جو ہدایت کو قبول نہ کرے اس کو نبی سلام نہیں کر سکتا۔ یہ ہے اصلی نبی کی شان۔ ایک وہ جھوٹا نبی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر رہا ہے کہ کسی طرح آدھی زمین مجھ کو مل جائے، اور ایک سچے نبی کی شان ہے کہ آپ نے اس کی جھوٹی نبوت کی تکذیب فرما دی اور اس کو سلام بھی نہیں کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اما بعد فإن الأرض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین، ساری زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور انجام متقیوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مسیلمہ کذاب کا قتل۔ یہ واقعہ 10 ہجری کا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اسے جہاد کیا، اور حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے قتل ہوا، اور اس کے قتل کے بعد حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ قتلت فی جاہلیتی خیر الناس، زمانہ جاہلیت میں نے ایک جرم عظیم کیا تھا کہ ایک بہترین انسان سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا۔ وقتلت فی الاسلام شر الناس، لیکن میرے اللہ نے میری عزت افزائی کی اور میری رسوائی کا داغ دھو دیا کہ زمانہ اسلام میں نے دنیا کے بدترین انسان کو قتل کیا۔ دیکھو کسی کے بیٹے سے کوئی غلطی ہو جائے تو ابا رات دن روتا ہے کہ اللہ میرے بیٹے کی عزت بحال کر دے تاکہ مخلوق میں جس کی رسوائی ہوئی ہے اس کی تلافی ہو جائے۔ تو اللہ کی رحمت نے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ سیاہ کو تاریخ روشن سے تبدیل کر دیا۔ کتنے جلیل القدر صحابہ اس وقت موجود تھے، کیا کسی اور صحابی سے اللہ مسیلمہ کذاب کو قتل نہیں کرا سکتے تھے؟ لیکن یہ عزت اور یہ شرف اللہ تعالیٰ نے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تاکہ ان کے ماضی کے جرم کی تلافی ہو جائے۔ ہم لوگوں کو اپنے اللہ پر مر جانا چاہیے۔ اللہ کے بے شمار احسانات پر اگر ہم بے شمار جانیں فدا کر دیں تو بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ مقام محبت، ارشاد فرمایا کہ محبت کا مقام عظیم الشان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، جو تم میں سے مرتد ہو جائے گا، دین سے پھر جائے گا، اللہ تعالیٰ ان بے وفاؤں کے مقابلے میں قوم پیدا کریں گے جن کی شان کیا ہوگی، یحبہم ویحبونہ، ان سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ یعنی اللہ کے عاشقوں کی قوم ہوگی، مرتدین کے مقابلے میں اللہ اہل محبت کو لا رہے ہیں۔ کے متعلق علماء محققین کی رائے ہے اس کے متعلق علماء محققین کی رائے ہے کہ اہل محبت کبھی مرتد نہیں ہو سکتے، کیونکہ مقابلے میں جو چیز لائی جاتی ہے وہ اس کی ضد ہوتی ہے، لہذا بے وفاؤں اور غداروں کے مقابلے میں اللہ اہل محبت کو لا رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ قوم ہے جو ضد ہے بے وفاؤں کی، غداروں کی، مرتدین کی، اس لیے کبھی مرتد نہیں ہو سکتی۔ مرتدین کے مقابلے میں اگر اہل محبت بھی مرتد ہو جاتے تو اعتراض لازم آتا کہ یہ کیسا مقابلہ ہوا۔ اس لیے ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اہل محبت کی صحبت میں زیادہ بیٹھا کرو تاکہ تم بھی اہل محبت ہو جاؤ۔ التشرف بمعرفت احادیث التصوف میں حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے یہ حدیث نقل کی ہے، جالس الکبراء وسائل العلماء وخالط الحکماء، علماء سے مسئلے پوچھو اور بڑے بوڑھوں کے پاس بیٹھا کرو کہ کوئی بات تجربے کی معلوم ہو جائے گی، لیکن اہل اللہ کے ساتھ رہ پڑو۔ یحبہم کی تفسیر میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت بندوں کے ساتھ ایسی ہے جیسی اللہ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق محبت کرتے ہیں، یعنی جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اس کو اپنا مراد اور محبوب بنا لیتے ہیں، پھر اس کی مفید چیزوں کا انتظام کرتے ہیں اور مضر چیزوں سے بچاتے ہیں، یعنی اس کو اپنی طاعت میں مشغول رہنے کی اور معاصی سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ یہ علامت ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ محبت بذات خود نعمت عظمی ہے۔ وہ خاص بندے جن کو اللہ تعالیٰ مرتدین کے مقابلے میں لائیں گے ان کی پہلی صفت یحبہم ہے کہ اللہ ان سے محبت کرے گا، اور دوسری صفت ہے یحبونہ کہ وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ تو یحبونہ کی تفسیر کیا ہے؟ ای یمیلون الیہ جل شانہ میلا صادقا، یعنی اللہ کی طرف ان کا قلب ہر وقت میلان صادق اور سچی طلب کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ اور میلان صادق کیا ہے؟ فَيُطِيعُونَهُ فِي امتثال اوامرہ واجتناب مناہیہ،
یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت یہ کہ وہ اللہ کے احکام بجا لاتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں۔